اس میں جو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی BDA ماشاءاللہ فرشتہ ایک ادارہ ہے ہمارے صوبے کا. اس میں 934 ملازمین ہیں اور اس میں آخر میں لکھا ہے کہ تمام ملازمین فعال ہیں. اتھارٹی کے بارے میں نہیں بتایا، مطلب اتھارٹی کے بارے میں نہیں بتایا کہ فعال ہے، یہ بتایا تمام ملازمین فعال ہیں. میں تو پوچھ رہا تھا اتھارٹی فعال ہے فعال نہیں ہے، ملازمین تو فعال ہے، ذرا تنخواہ ملے گا تو فعال ہی ہوگا. تو یہ میں سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، فعال سے میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتھارٹی اپنے پاؤں پر ہے، کچھ کر رہا ہے، یہ بلوچستان پر بوجھ ہے. میرے سوال کا مطلب یہ تھا کہ بلوچستان اتھارٹی اور دو اتھارٹیوں کو بتاؤ، سب سے بڑی اتھارٹی یہی ہے، 900 ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں، اور بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیا کرتا ہے صوبے میں، اس کے اپنے وسائل کیا ہیں. اس نے تو ایک کارواٹ میں ایک ادارہ بنایا تھا، ہمارا ڈسلیشن پلانٹ بنا ہے ماشاءاللہ بہترین. گوادر والے اب بھی بد دعائیں دے رہے ہیں BDA کو. نہیں، آپ کے سوال میں تو یہ جز نہیں ہے کہ آپ اتھارٹی کیا کرتی ہے. آپ کا سوال ذرا پڑھیں، آپ کیا کریں اس میں. کہ کتنے فعال ہیں تو کیا ہے. نہیں آپ کے دیکھیں مکمل منصوبہ بندی میں نے یہ لکھا ہے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنے رقم دی، کتنے غیر فعال، اس میں فعال اور غیر فعال کتنے تفصیل فعال کی جائے. آپ خود کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ ساری فعال ہے. اس نے کہا ملازمین فعال ہیں، اتھارٹیز فعال ہے. اس نے لکھا ہے کہ تمام ملازمین فعال ہیں. مینز تمام اتھارٹیز فعال ہے. مینز کیوں کہہ رہے ہیں اس میں مینز کی کیا بات ہے. نہیں جواب بھی دے دے کہ BDA جو بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی 900 ملازمین کے ساتھ، مجھے یہ ضمنی سوال ہے سے کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بلوچستان پر بوجھ ہے یا خود بھی کماتا ہے. جی منسٹر کنسلر پلیز. بڑے مولانا صاحب، اس وقت اس کو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس وقت جو پالیسی میکرز یا حکومت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ خیال کیا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم لائن ڈپارٹمنٹس کے ذریعے نہیں کر سکتے، ان کے جو ایکٹ ہیں وہ ہم اجازت نہیں دیتے. اسی لیے ہمیں ایک ایسی اتھارٹی بنانے کی ضرورت ہے جو ہم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے نہیں کر سکتے وہ ہم اتھارٹی کے ذریعے کریں. مقصد ان کا یہ تھا کہ اتھارٹیز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت کنسپٹ تھا اس پر یہ پورا نہیں اترے. یہ جتنے بھی بلوچستان میں اتھارٹیز بنے ہیں، جس میں BDA ہے، QDA ہے، واسا ہے، GDA ہے، اور بھی شاید ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ اکنامکلی فائنینشلی جو ہیں وہ پیرالائز ہونا شروع ہو گئے. اب جو پاسٹ میں کسی نے کون سا جو ہے کرپشن کیا ہے یا کسی نے کیا گل کھلائے ہیں، اس پر میں بحث پہ میں نہیں جاتا. اگر اس پہ جائیں گے تو ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل جائے گا اور بہت سی باتیں جو ہے سامنے آ جائیں گی. لیکن جو موجودہ BDA کی جو ہیرارکی ہے، جس میں اس کا وزیر میں ہوں، تو مجھے ایک بھی جو ہے رپورٹ بتائیں کہ جہاں پہ BDA نے کوئی ایسا غلطی کی ہے. ایون کہ میں خود PND کا وزیر ہوں اور BDA کے جو ڈومین میں ڈیولپمنٹ بھی آتا ہے، لیکن میرے 2 بجٹ ہم نے دیے ہیں. میں نے آج تک نہ PND سے کہا کہ ایک اسکیم BDA کو دو، نہ BDA والوں سے میں نے کہا کہ اسکیم مانگنے کی کوشش کرو، اور نہ ہی کسی MPA صاحبان کو میں نے کہا. البتہ اس کے برعکس بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سی ایسی اسکیمات گئی ہیں جن پہ میں ڈسکس بھی نہیں کروں گا. اور دوسری بات، مولانا صاحب نے ایک لفظ پہ بڑا زور دیا، فعال کا. تو مولانا صاحب کا حق بھی بنتا ہے، ہمارے MPA ہیں، بڑے خود بھی بہت فعال ہیں، ہمیشہ وقت پہ آتے ہیں. تو اس فعال کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گوسٹ ملازم نہیں ہے، وہ سارے جو ہیں بیٹھے ہوئے. البتہ ان کے کچھ ایشوز ہیں ریگولائزیشن کے اور بھی معاملات ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہو گئے ہیں، کچھ جینون بھی ہیں، کچھ گورنمنٹ نے جو ہے مستقبل کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، وہ الگ قصہ کہانی ہے. لیکن مولانا صاحب کا جو ہے اس میں پورا جواب موجود ہے. گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کس محکمے کے تحت آتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے اتھارٹیز ہیں ان کا پیرنٹل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. پہلے جو ہے BCDA PND کے انڈر تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ BCDA کے تمام کام جو ہیں وہ فشریز ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کو جو ہے فشریز ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر دیا. اسی طرح جو ہے GDA چونکہ گوادر ایک بڑا فوکس ہوا تھا، لائم لائٹ پہ آیا ہوا تھا، CPEC کا جو پروجیکٹ تھا، اور چیف منسٹر صاحب نے یہ محسوس کیا کہ گوادر پر جو ہے ہمیں مزید فوکس کرنا ہے، کیونکہ آئے روز پلاننگ کمیشن میں میٹنگز ہوتے رہتے ہیں گوادر کے پانی کے مسئلے کے حوالے سے، گوادر میں جو ہے ہماری فورن فنڈنگ اس حوالے سے. تو چیف منسٹر صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کس محکمے کے تحت کام کرے تو اسی کے تحت گورنمنٹ نوٹیفائی کر لیتی ہے. جی اوکے مولوی صاحب تھینک یو. BCDA بھی ایک بوجھ نہیں ہے صوبے پر. اور اسی طرح جو دوسرا ہے اس میں محکمہ فشریز کے تحت صرف BCDA نہیں ہے, فشار بار پسنی اتھارٹی بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن اس میں صرف ایک دیا گیا ہے, ایک مجھے دیا, وہ بھی تو فشریز کے تحت ہے جو پسنی فشار بار ہے اتھارٹی, وہ اس میں نہیں ہے, اس میں جواب میں شامل نہیں ہے, وہ بھی میرے خیال میں اتھارٹی محکمہ فشریز کے تحت ہے, وہ اس جواب میں نہیں ہے, صرف ایک BCD دیا گیا, اور BCD بھی ایک میرے خیال میں صوبے پر لاش ہے, بوجھ ہے. جس طرح BDA لاش ہے BCDA بھی لاش ہے, دونوں کا ہمارے ہم کٹ لگا رہے ہیں, ہیلتھ پہ کٹ لگا رہے ہیں, فلاں پہ کٹ لگا رہے ہیں, فلاں پہ کٹ لگا رہے ہیں, جو صوبے پر لاش ہے موجود ہے ہمارے, اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ پیشاب پر پسینی کیوں نہیں ہے اس میں؟ پسینی پیشاب پر کیوں نہیں ہے؟ اچھا مولوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹھیک نہیں آئی ہے, یعنی جو سوال تھا اس کے مطلب یہ مطابق اس میں جو دو اتھارٹی محکمہ فشریز میں یہ پسینی پیشاب پر بھی اتھارٹی ہے نا, وہ اس میں کیوں نہیں, وہ محکمہ فشریز کے تحت ہے. جی منسٹر کنسرن پلیز. BCDA کے ملازموں کی تعداد 113 ہے, 5 کانٹیکٹ ہے, ٹوٹل ان کی تعداد 118 ہے, اور سالانہ مالی آمدنی کچھ بھی نہیں ہے, اس میں 0% ہے جو اس کو ہم چلا رہے ہیں اس وقت. جو مولانا صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے پسنی پیشاب پر, ابھی تک ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, جب فنڈ ریس ہوں گے, فنڈ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کام کو ہم شروع کریں گے. جب فنڈ نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب سوال کیوں کرے گا؟ ہاں تو یہی مسئلہ تو یہی فنڈ کا ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور نہیں فنڈ ہے نہیں ہمارے پاس. باقی جتنے ہمارے اسکیمات تھے اس سال, پچھلے سال کے, ہم نے تقریباً 80% وہ کام مکمل کیے ہیں. اس سال ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا, وہ کام رہ گیا. یعنی جو انکم آپ انہوں نے سوال کیے آپ کا زیرو ہے, وہ جی ہاں, آپ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, کوئی نہیں آ رہا. جی مولوی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے پوچھا ہے کہ محکمہ ماہگیری کے ماتحت کل کتنی ہے, مجھے صرف ایک بتایا BCD ہے, اور میرے اپنے ضلع میں فشار پر پسینی اتھارٹی بھی ہے محکمہ, اس کا نہیں ہے جواب. اوکے ہولڈ آن. منسٹر صاحب آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے بس؟ جو اس نے سوال پوچھا تھا ایک کا, تو ہم نے ایک کا جواب دیا ہے. آج 2 کا پوچھ رہے تو اگلے ایک کا نہیں پوچھا میں نے, آپ جواب دے دیں گے. جو سوال ایک کا پوچھا ہے تو ہم نے وہی جواب دیا ہے. نیچے وہ سوال دے کے میں نے کیا پوچھا ہے, محکمہ ماہگیری کے ماتحت کل کتنے اتھارٹیز ہیں, میں نے یہ پوچھا ہے. نہیں میرے مولوی صاحب اس کو بتائیں کیا کرنا ہے. نہیں اس میں جو سوال ہے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سوال کا آپ کے ساتھ بیٹھا. میں حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا. اوکے اوکے. ہمارا جو ادارہ ہے ڈسپوز آف کرتے ہیں اس کو, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں, اس کو کر لینے کے, میں کہہ رہا ہوں جو پسینی فشار پر اتھارٹی جو ہے نا, وہ بھی ایک ایسا غیر فعال ہے. ذرا حکومت پر ہمارے حکومت کے وسائل بھی ہمارے وسائل ہیں, وہ خرچ ہوتے ہیں, سب جگہ خرچ ہوتے ہیں, ان کی کوئی آمدن نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں جو BCD ہے, BD ہے, فلانی ہے, یا فشار پر پسینی ہے, ان کو فعال کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. میرا سوال کا مقصد یہ تھا, یہ جب فعال ہوں گے صوبے پہ بوجھ نہیں ہوں گے, خود وسائل جمع کریں گے, اپنے ملازمین کی تنخواہیں نکالیں گے, اپنا کام کریں گے جس مقصد کے لیے اتھارٹیز بنائے گئے تھے. تو میرا کہنے کا, میرے PND کے سے سوال کا مطلب بھی یہی ہے, محکمہ فشریز سے بھی سوال کا میرا مطلب یہ ہے. اوکے ہوٹل منسٹر PND will reply. جی پلیز. جناب اسپیکر, میں کو ہی ہم جو ہے ریوزٹ کر رہے ہیں. یہ کابینہ میں آ چکا ہے. اس وقت CM صاحب واز کائنڈ انف کہ انہوں نے کابینہ کی کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی میں کر رہا ہوں. اس کے ممبر جو ہیں بخت کاکڑ صاحب ہیں, شعیب نوشروانی صاحب ہیں, اور ہمارے حاجی برکت صاحب ہیں. مولانا صاحب کو ہم بلائیں گے. اور یہ جو 2 غیر فعال اتھارٹی ہیں, BCDA اور پسنی فشار پر اتھارٹی, ہند کا ہم فیصلہ کریں گے کہ ہند کو باقاعدہ فشریز ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنائیں گے, اور اس پہ ہم ایک ڈیلیبریشن کریں گے. ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, خصوصاً جو ہے ماہی گیر نمائندگان, ان کے ساتھ بھی بات چیت کر لیں گے. جو ہمارے قانونی ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مشاورت کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو یہ فشری سیکٹر ہے جو کئی عرصے سے جو ہے ڈورمنٹ پڑا ہوا ہے, جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے, جو مطلوبہ
جو رزلٹ نہیں دے پا رہی ہے اس کو ہم دوبارہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں ہم اس کی میٹنگ بلا لیں گے. تو مولانا صاحب کو بھی انوائٹ کر لیجیے اور اپنے جو اچھے تجاوزات ہیں دے دیں, ان کو ہم انکارپوریٹ ڈن. کر دیں گے.